الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی، اور آج کس قوم کا ذکر کرنا ہے، آج کس واقعے کی بات کرنی ہے۔ ناظرین، دنیا میں بہت سارے تاجر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مال بیچتے وقت تھوڑی سی ڈنڈی مار لیں گے یا گاہک کو کم تول کر دیں گے تو اس کا منافع بڑھ جائے گا۔ یہ ایک عام سی کاروباری ذہنیت ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی قوم کا تذکرہ ملتا ہے جس نے اس کاروباری خیانت کو اپنا فن بنا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صرف ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے معیشت میں ایک ایسا خفیہ جرم ایجاد کیا تھا جو آج بھی دنیا کی معیشتوں کو تباہ کر رہا ہے، اور وہ تھا کرنسی کی قدر کم کرنا۔ جی ہاں، یعنی سکوں کو توڑنا۔ یہ لوگ اپنی دولت کے نشے میں اتنے اندھے تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے ہمیں ٹوکا تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خوفناک لمحہ تھا جب ان کی تجارتی چیخ و پکار کو آسمان سے آنے والی ایک حقیقی چیخ نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس راز کو جاننے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا مدین کی بستی میں۔ مدین کا شہر ایک اہم تجارتی شاہراہ پر واقع تھا، جہاں دولت کی ریل پیل تھی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ علیہ السلام انہیں توحید و رسالت پر ایمان لانے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت دے کر راہ راست پر لائیں۔ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں 18 گناہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، بتوں کی پوجا کرنا، نعمتوں کی ناشکری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے بھی دیکھنا، غریبوں پر ظلم کرنا، درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، عبادت کرنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا اور ان پر اپنی بڑائی جتانا، انہیں حقیر جاننا، بیماری اور غربت کی وجہ سے لوگوں کو عار دلانا اور لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کے اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما کر ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف عبادت الہی کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، کہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کی بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے یہاں تک کوشش کی کہ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہگیر سے کہنے لگے
کہ مدین میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا، لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو۔ نیز تم پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو کہ ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مسلسل واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے منکرین کو ڈرایا کہ تمہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سن کر کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھ کر سرداران قوم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے قوم کو معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہا، اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب کم تولنا، کم ناپنا وغیرہ چھوڑ دیا تو تم یقینی طور پر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اس طرح تم ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر بیٹھو گے اور تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا اور ناپنا پڑے گا، جس کی بنا پر کم ناپنے تولنے کے فوائد سے محروم ہو جاؤ گے۔ ناظرین، کیسی عجیب قوم ہے کہ ہدایت کو گمراہی اور گمراہی کو ہدایت کہہ رہی ہے، کم ناپنے تولنے کو ٹھیک اور صحیح ناپنے تولنے کو غلط کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر! آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں جو آتا ہے وہ اسی کو درست سمجھتے ہیں اور اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ سے تمہاری عداوت و بغض، میرے دین کی مخالفت، کفر پر اصرار، ناپ تول میں کمی اور توبہ سے اعراض کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا قوم نوح یا قوم عاد و سمود اور قوم لوط پر نازل ہوا۔ اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی نسبت تو تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، لہٰذا توبہ کرو، بے شک میرا رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جو توبہ و استغفار کرتے ہیں وہ اہل ایمان سے محبت فرمانے والا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور آپ تو ہمارے مقابلے میں خود ایک کمزور آدمی ہیں کہ اپنے دفاع کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے، اور ہمارے نزدیک آپ کوئی معزز آدمی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ عز و جل کے نبی کا احترام تو نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا۔ تم نے اللہ عز و جل کے حکم کو پس پش ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے حکم الہی کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے معاذ اللہ جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ باتیں تو حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کی ہیں، مگر کیا آج ایسا نہیں ہے؟ لوگوں کو برا نہ لگ جائے، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر کچھ لوگ برے کاموں سے بچ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تو ہر وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے نا، گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اور کتنا دل کو لگنے والا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا لگتا ہے تمہارے لیے توجہ کے بھی قابل نہیں ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد بھی کون توجہ دیتا ہے؟ کیا اس کے ماتھے پر کوئی بل، کوئی شکن، کوئی تکلیف کہ میں نے آج اللہ کا حکم چھوڑ دیا، آج میری نماز قضا ہو گئی، آج مجھ سے جھوٹ نکل گیا، آج میری آنکھوں نے غلط دیکھا؟ Who cares؟ خیال ہی نہیں آتا، شرم ہی نہیں ہے۔ یہ تو حضرت شعیب کی قوم کی بات ہو رہی ہے، مگر لگ ایسا رہا ہے کہ یہ آج کے معاشرے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو اب آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، قرآن میں اس دعا کا ذکر ہے، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔
اس کی یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے ابر کو ظاہر فرما دے، یعنی ان پر ایسا عذاب نازل فرما جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کر رہا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ ہود میں فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار دور ہوں مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک، انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور نمبر دو، ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا، وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابو سعود میں ہے، ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری جگہ سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت کی آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کا عذاب آیا تو ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آبادی نہیں ہوا۔ نیز حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ایمان لا کر شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ ان کا یہ خوف درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ تو اس کی ٹوٹلی اپوزٹ برعکس نکلا۔ جنہوں نے اللہ عز و جل کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی وہ تو دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہوں نے جو تابع اور فرما بردار تھے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ علیہ السلام ان کی بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے، اور جب تم خود ہی کفر پر قائم رہ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے پر تل گئے تو میں کافروں کی ہلاکت پر کیوں غم کروں۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اور جی ہاں، اس طرح کی روایات ہمیں بدر کے میدان میں بھی ملتی ہے، جب نبی پاک علیہ السلام نے ان ظالم کافروں کی لاشوں سے خطاب فرمایا تھا۔ اے ناظرین، اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کو مل رہی ہے، جب کفار کے مردے سنتے ہیں تو مسلمانوں کے جو مردے ہیں وہ تو بدرجائے اولا سنتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہ دعا ملتی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ۔ یہ قبرستان میں جا کر کرنے والی دعا ہے، یہ دعا بھی بڑی کمال کی ہے، اس میں میسج ہے ہمارے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ، تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آنے والے۔ کیا میسج ہے؟ قبرستان جا کر یہ خیال کرنا ہے کہ یہ لوگ پہلے چلے گئے، پیچھے ہم نے بھی جانا ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ بہرحال یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حرام روزی کمانا، ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ والوں کی بات نہ ماننا کس طرح رب کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ صرف حلال کمانا ہے، حرام سے دور رہنا ہے، حلال ہی میں برکت ہے۔ حرام میں بعض اوقات مال تو آ جاتا ہے مگر وہ سکون اور برکت کو لے جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.